السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ رب العزت کے ہاں، یعنی رب العزت کے ہاں جو ہے مہینوں کی گنتی، جو سال کے جو 12 مہینے ہوتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 12 شہرا، 12 مہینے فی کتاب اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں، کتاب میں ہے۔ کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، اللہ رب العزت نے جب سے آسمان و زمین کو تخلیق فرمایا اس وقت سے جو ہے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ منہا 4 حرم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سچا راستہ ہے، یہی سچی بات ہے، یہی دین قیم ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر، اپنے جانوں پر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ، اور ہر قسم کے تمام مشرکین سے قتال کرو، جہاد کرو، جس طرح کہ وہ تم سے جو ہے قتال کرتے ہیں، وہ تم سے جھگڑتے ہیں، تم سے لڑائی کرتے ہیں، تم سے قتال کرتے ہیں، تم بھی جو ہے ان مشرکین سے قتال کرو، جہاد کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، بے شک اللہ رب العزت متقین کے ساتھ۔ اللہ رب العزت جو ہے کس کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان عدت الشہور، یعنی مہینوں کی گنتی، عدد الشہور التي جعلها اللہ تعالی فی السنہ، جو کہ سال میں جو اللہ رب العزت نے جو ہے مہینوں کی تعداد رکھی، 12 شہرا، 12 مہینے ہیں، اور یہ معروف ہے، مشہور ہیں، ہر کوئی جانتا ہے۔ منذ خلق السماوات والارض، جب سے اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان کی تخلیق فرمائی اس وقت سے یہ 12 مہینے وجود ہیں۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ پہلا جو ہے ذوالقعدہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ ذوالحجہ ہے، اور تیسرا محرم ہے، جو کہ ابھی ہم گزار رہے ہیں، جس مہینے کے اندر ابھی ہم موجود ہیں، اور چوتھا جو ہے رجب کا مہینہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ ظلم نہ کرو، کیا مراد ہے ظلم نہ کرنے سے؟ ہر قسم کا ظلم مراد ہے۔ مفسرین نے کہا کہ لا ترتکبوا المعاصی خاصۃ فی هذه الاشہر المعظمہ، ان عظمت والی مہینوں میں جو ہے گناہوں سے اجتناب کرو، گناہوں کے قریب نہ کرو۔ اور رب العزت نے فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یہ جان رکھو، یہ اپنے ذہن میں رکھو کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کے ساتھ ہے جو اللہ رب العزت کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کا ڈر رکھتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو ہے ان متقین کے ساتھ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے اندر خصوصاً عاشوراء کا جو ذکر آتا ہے احادیث مبارکہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ چلے گئے
تو وہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خیبر والوں کو، مدینے والوں کو جو ہے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، یعنی 10 محرم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فقال ما هذا، ان یہودیوں سے پوچھا کیوں رکھتے ہوئے تم روزہ جو ہے اس دن کا خاص کر کے 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ قالوا هذا يوم صالح، یہ ایک اچھا دن ہے۔ انہوں نے کہا، یہودیوں نے جواب دیا، هذا يوم نجى الله فيه بني اسرائیل، اس دن میں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی من عدوہم، ان کے دشمن سے۔ کون ہے ان کے دشمن؟ قبطی، یعنی وہ فرعون جو ہے، فرعون اور اس کے لاؤ لشکر سے جو کہ بنی اسرائیل کے دشمن تھے، ان سے نجات دی ہے۔ دشمن کو غرق کر دیا اللہ رب العزت نے، فرعون کو غرق کر دیا، اس کے لاؤ لشکر سمیت جو ہے اس کو غرق کر دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ فصامہ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن اس وقت جو ہے روزہ رکھا ہے، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھا ہے۔ تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأنا احق بموسیٰ منکم، میں زیادہ حقدار ہوں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے ان کی خوشی میں شامل ہو جاؤں، یا ان کے طریقے کے مطابق جو ہے میں عمل کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا، وہ امر بصیامہ، اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم کے اندر۔ تو اس دن کا روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کے روزے کی جو ہے ایک بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اسلام میں جو ہے اس کی عظمت ہے، اس کی شان ہے، اس کے فضیلت میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ حضرت ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ، میں اللہ رب العزت سے جو ہے یہ گمان رکھتا ہوں، یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو ہے اس ایک دن کا روزہ جو ہے عاشورے کا روزہ رکھنے سے اس روزہ دار کے، اس روزہ رکھنے والے کے جو ہے پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، یہ ایک روزہ اس کے گناہ معاف کر دی جائے۔ تو یہ ایک دن کا روزہ رکھنے سے جو ہے ہمارے ایک سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہمارے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ تو صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں جو ہے ہم روزہ رکھیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لئن بقیت الی قابل لأصومن التاسعہ، رواہ مسلم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح مسلم کے اندر اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال میں زندہ رہا، میں تمہارے درمیان رہا اے صحابہ، تو میں جو ہے ضرور 9 تاریخ کا روزہ دے رکھوں گا، یعنی یہودیوں کی مخالفت مقصود۔ وہ صرف 10 کا رکھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم جو ہے 9-10 کا رکھیں گے، یعنی اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 10 کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، یعنی مستحب ہے 9 اور 10 کا روزہ رکھنا۔ خلاصہ کیا ہے؟ عاشورہ کا روزہ رکھنا جو ہے مستحب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو کس طرح سے رکھی جائے، کس طرح سے رکھا جائے یہ روزہ؟ سب سے افضل کیا ہے؟ علماء کرام نے فرمایا کہ 9 اور 10 11 یہ 3 دن کا روزہ رکھنا سب سے افضل ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر جو ہے سے روزے رکھنا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ یہ 3 دن کے روزے مسلسل اگر رکھے جائیں تو سب سے افضل ہے۔
نہیں رکھ سکتے تو کیا ہے 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیں، یہ بھی مستحب ہے، یعنی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر آپ 9 کو نہیں رکھ سکے، یعنی ایسے ظروف، ایسے کام، یعنی ایسے آپ مشغول ہو گئے، 9 کا روزہ آپ نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ اگر یہ بھی نہیں رکھ سکے تو صرف کیا ہے، صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیں۔ اور علماء کرام نے فرمایا کہ ادناہا صیام العاشرہ من المحرم وَيُرْجَى بِهِ فَضْلُ التَّكْفِيرِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ رب العزت سے امید ہے کہ اس ایک دن کا روزہ رکھنے سے آپ کے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ بن جائے، اللہ رب العزت جو ہے آپ کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ اس سے جو ہے بہت سارے فوائد ہیں ہمارے لیے، ہمارے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ، ایک دن کا روزہ جو ہے آپ کے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے تو اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ثبوت دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو جاتی ہے، اور سلف صالحین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں، آپ کے اتباع میں اس دن کا روزہ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو خوشی پہنچی، اس خوشی میں امت محمدیہ بھی شریک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین شریک ہیں، ہم بھی بحیثیت امتی ہم بھی اس خوشی میں شریک ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں، آپ کے اتباع میں، آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ہم بھی روزہ رکھیں، اور اس عظیم فرصت کو جو ہے غنیمت جانتے ہوئے اس دن کا روزہ رکھ لیا جائے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال اللہ رب العزت جو ہے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔